اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لباس پارسا سے شرافت نہیں آ سکتی پارسا بننا ہے تو نفس کو پارسا کرو اس ویڈیو میں بات کروں گا ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد گینگ کی اور خاص طور پر اس گینگ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والے ایک ڈرامے باز شخص کی جس کو علی جعفری کہتے ہیں خود کو وہ علی جعفری کہلاتا ہے اور وہ اتنا گھٹیا بے شرم نیچ آدمی ہے کہ اس کی زبان جو ہے نا وہ جب اس کو سنتے ہیں تو پھر دل ہی نہیں کرتا کہ کوئی کسی اور چیز کی طرف دیکھیں کہ اتنی غلاظت بھری ہے اس بندے کے الفاظ میں میں نے کل بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اس بارے میں اور آج ایک اور ویڈیو اس مجبوری میں بنا رہا ہوں کہ اس بندے نے ایک اور ایسی بات کی ہے کہ جو وکیل تو دور کی بات انسانیت کے درجے سے بھی گھٹیا ہے یہ بات کی ہے اس بندے نے یہ آج رات کی اس نے لائیو میں جو یہ اپنے گروہ کی جو لیڈر ہے اداکارہ زنیرہ ماہم جی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس نے جو بات کی ہے اور اس کو پھر ایک دو اور جگہوں پہ رپورٹ بھی کیا گیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جی بچی کو مار دیں یا ظہیر کے حوالے کر دیں کہ ظہیر کے حوالے نہیں کرنا تو بچی کو مار دیں لیکن والدین کے حوالے نہ کریں یہ بد زبان بد کردار بدبخت ذلیل انسان جو ہے نا یہ اپنے آپ کو اس بچی کا وکیل کہتا ہے حالانکہ یہ بچی جو پچھلے 3 مہینے سے 4 مہینے سے کراچی میں ہے تو یہ کراچی تو گیا نہیں لیکن یہ ہوائی وکیل ہے یہ وکیل وہ ہے کہ جو خوابوں میں اس سے ملاقات کرتا ہے بہت پہنچ والا بندہ روحانی طور پہ ہوگا شیطانی طور پہ معاف کیجیے گا روحانی کا لفظ میں نے غلط بول دیا کیونکہ یہ نسل شیطان ہے اس کے کردار اس کی باتیں جو ہے نا وہ شیطانوں سے بھی بدتر ہے اس نے کہا ہے کہ جی ظہیر ترس کھا کے اس بچی کو رکھ لے گا لیکن اس کو اس کے ماں باپ کے حوالے نہ کریں کیوں نہ کریں ماں باپ نے بچی کو پالا ماں باپ نے بچی کو جنم دیا ماں باپ کی وجہ سے بچی دنیا میں ہے لیکن چونکہ بچی کی انہوں نے دلالی کی ہوئی ہے انہوں نے آگے سے جو بڑے گروہ ہیں بردہ فروش والے انہوں نے ان سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں انہوں نے ایڈوانس لیا ہوا ہے اور وہ چونکہ اب وہ بچی کو ان تک نہیں پہنچا پا رہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بچی کو اب مار دیں کیونکہ اگر بچی زندہ رہے گی تو پھر ان لوگوں کا سچ سامنے لے آئے گی ان لوگوں کے کالے کرتوت سامنے لے آئے گی ان لوگوں کی گندی حرکتیں ان لوگوں کی حرام کاریاں ان لوگوں کی زنا کاریاں وہ سب سامنے لے آئے گی اور وہ یہ شخص نہیں چاہتا کہ یہ دنیا کے سامنے ہو تاکہ یہ مزید اس طرح کے اور کام کرتا رہے تاکہ یہ مزید اور بچیوں کی زندگی خراب کرتا رہے میں حیران ہوں کہ ابھی تک کسی نے لاہور بار ایسوسی ایشن میں اس کا لائسنس کینسل کرنے کے لیے اپلائی کیوں نہیں کیا لیکن بہت جلد ایسا ہو جائے گا کیونکہ یہ مجرموں کا ساتھ دیتا ہے اور مظلوموں کے حق میں اس طرح کی باتیں کرتا یہ اس کی بیکول اس کے کہ یہ بچی میری کلائنٹ ہے میں اس کا وکیل ہوں اور یہ کہتا ہے کہ جی اس کو مار دیں یا اس مجرم کے جس نے اس کو اغوا کیا اس کے حوالے کر دیں تاکہ وہ درندہ تاکہ وہ وحشی انسان بھی کہنا اس کو توہین ہے وہ مجرم ظہیر جو ہے نا اس کو بردہ فروشی کے لیے استعمال کر کے اپنا مقصد پورا کرے پھر وہ کسی اور کی طرف دیکھے اب ایسے انسان کو وکیل کہنا تو دور کی بات انسان بھی نہیں کہنا چاہیے پتہ نہیں اس کی اپنی بیٹیاں جو ہے نا کوئی ہوگی کوئی اپنی بیٹی تو ان کے ساتھ یہ کیا کرے گا پتہ نہیں یہ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ کیا کرتا ہوگا اب نہیں کہوں گا لیکن نہیں کہنا چاہتا لیکن کہنا پڑے گا کہ یہ شاید ان لوگوں کی بھی دلالی کرتا ہوگا اور شاید اس کی جب بیٹی ہوگی
وہ اس کی بھی پھر دلالی کرے گا، کیونکہ یہ الفاظ تو اسی کے ہیں نا کہ بیٹیوں کو اغوا کرنے والوں کو بھیج دو اور والدین کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ بیٹی 13 سال کی ہے، 14 سال کی ہے، اب اغوا کار کے پاس بھیج دو اور پیسے کماؤ، حرام کھاؤ، کیونکہ یہ خود حرام کھانے والا ہے۔ یہ آج تھوڑی سی تلخ باتیں کرنی تھی جو کہ آج میں نے اس ویڈیو میں دیکھی، اس لائیو سیشن کے کچھ کلپس میں یہ بات سامنے آئی کہ جو بار بار کہہ رہا ہے کہ جی والدین کا تو حق ہی نہیں ہے، یہ اغوا کا ظہیر احمد کو دے دینی چاہیے اور وہ ترس کھا کے اس کو رکھ لے گا، اگر نہیں دیتے اس کو تو پھر اس کو مار دیں۔ لعنت ہے ایسے انسان پر، لعنت ہے ایسی تربیت پر، لعنت ہے ایسی پڑھائی پر، لعنت ہے ایسے شخص پر جو اپنے آپ کو وکیل کہلاتا ہے، اور لعنت ہے اس جانور پر جو مجرموں کے لیے جو ہے نا وہ صفائی دیتا پھرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹیوں کو تم جیسے انسانوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔